السلام علیکم معزز سامعین، پیش خدمت ہے ایم اے راحت کا مشہور ناول کالا جادو، جسے میں آپ کے سب کے سامنے پیش کر رہی ہوں کالی شکتی کے نام سے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر کے میری حوصلہ افزائی کیجیے تاکہ اسی طرح اچھے اچھے ناول آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ ضرور کچھ ہو گیا، گنگا دھر ان کی طرف لپکے۔ میں بھی تیز تیز قدموں سے ان کے پیچھے چل پڑا۔ نہ جانے کیا ہو گیا تھا۔ دھرما اور رام جی تو گنگا دھر جی کو نہیں دیکھ سکے تھے، لیکن ہم ہی ان کے قریب پہنچ گئے۔ گنگا جی قریب پہنچ کر دھاڑے، ارے او بیل کے دیدے والوں، کہاں اونٹ کی طرح ناڑ اٹھائے پھر رہے ہو؟ دونوں اچھل پڑے، ایک ساتھ پلٹے اور پھر ایک ساتھ بولے، گنگا جی وہ سادھو مہاراج۔ جٹا دھاری؟ دھرما بولا، کالا کمنڈل ہاتھ میں لیے۔ رام جی نے کہا، گلے میں مالائیں اور… دھرما آگے بولنا چاہتا تھا کہ گنگا دھر جی غصے سے لال پیلے ہونے لگے۔ انہوں نے غرا کر کہا، سسرو جوتی اتاروں گا اور 20 ماروں گا سر پر۔ ارے بھجن گا رہے ہو کیا تم دونوں؟ ایک آدمی بات کیوں نہیں بتاتا؟ میں بتاتا ہوں گنگا جی، رام جی بولا۔ ہم سب بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک دم ایک سادھو مہاراج منڈوے میں گھس آئے۔ ہم سب ہرے ہرے کرتے رہ گئے، مگر انہوں نے دیوی جی سے کہا کہ وہ انہیں کچھ بتانے آئے ہیں۔ ماتھر جی نے غصے سے کہا کہ وہ منہ اٹھائے اندر کیوں گھس آئے، تو سادھو مہاراج نے گھور کر انہیں دیکھا اور اپنا کمنڈل آگے بڑھا کر بولے، اسے دیکھ بالکا۔ اور مہاراج… اچانک ماتھر جی چیخ کر پیچھے ہٹ گئے۔ پتہ نہیں ماتھر کو اس میں کیا نظر آیا، جبکہ کمنڈل میں کچھ نہیں تھا۔ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ کمنڈل میں کچھ نہیں تھا؟ گنگا دھر نے پوچھا۔ بعد میں انہوں نے کمنڈل پھر لٹکا لیا اور وہ الٹا ہو گیا۔ کوئی چیز ہوتی تو اس سے گرتی نا۔ ارے تو آگے بولو رام جی، بک بک لگائے ہوئے ہو۔ سنت مہاراج نے دیوی جی سے کہا کہ کل صبح یہاں سے گھوڑی آگے بڑھا دیں، نہیں تو نقصان کے ذمہ دار خود ہوں گے۔ گھوڑی آگے بڑھا دیں؟ مطلب یہ تھا کہ سالم نگر سے چلے جائیں۔ کہاں چلے جائیں؟ یہ نہیں بتایا۔ دھت تیرے کی، ارے آگے تو بولو بھگوان کے داس۔ بس آگے کیا بولے، دھمکیاں دیں اور چلے گئے۔ تو پھر تم یہاں کیوں آ گئے؟ پریما دیوی بہت پریشان ہیں، انہوں نے ہم سے کہا کہ آپ کو تلاش کر کے فوراً واپس بلا لائیں۔ کچھ سمجھ میں نہیں آئی، آؤ مسعود چلیں۔ اور ہم واپس چل پڑے۔ کچھ دیر کے بعد چھولداری پر پہنچ گئے۔ پریما دیوی کا منہ اترا ہوا تھا، نکل چلو جلدی، نہیں تو کچھ ہو جائے گا۔ تمہیں بتایا ان لوگوں نے؟ وہ بولی، ہاں بتا دیا، مگر بات کیا تھی تو نے پوچھا نہیں بھگوان؟ خود ہوتے تو پوچھ کر دیکھ لیتے، پریما دیوی نے کہا۔ کیوں، کیا تیرے میکے سے آئے تھے؟ نہیں، سسرال سے آئے تھے، ورنہ ایسے نہ ہوتے۔ کیسے؟ گنگا دھر جی نے کہا، آنکھیں چیپڑ بھری ہوئی، دانت کتے کے کیلوں جیسے پیلے، گنجی کھوپڑی، سوکھا بدن، چہرے سے بھوتنے لگ رہے تھے پورے۔ پریما دیوی نے کہا اور گنگا رام جی جھینپ کر ادھر ادھر دیکھنے لگے، پھر بولے، زبان بہت لمبی ہو گئی ہے تیری، تھوڑی سی کاٹنی پڑے گی ہیں؟ وہ بھی کاٹ لینا، مگر بسترا سمیٹو۔ اری چپ بیٹھ، تو باولی ہو گئی ہے؟ تو کیا سب باولے ہو گئے ہیں؟ رکمنی بٹیا تو بتا کون تھا؟ عجیب تھا تاؤ، صورت سے واقعی شیطان نظر آتا تھا۔ ارے نہ بیٹیا نہ، ایسے نہیں کہتے، حلیہ تو سادھوؤں جیسا تھا۔ ارے ہاں ماتھر بیٹا، تو نے اس کے کمنڈل میں کیا دیکھا تھا؟ ہاں تاؤ جی، اس کا کمنڈل مکڑیوں سے بھرا ہوا تھا، پیلی پیلی لج بجاتی ہوئی مکڑیاں، رام رام۔ ماتھر نے کراہیت سے ناک سے کوڑتے ہوئے کہا، مگر میں چونک پڑا، مکڑیاں؟ ہاں مسعود بھیا، ابھی تک من لٹ رہا ہے۔ ماتھر سینہ ملتا ہوا بولا، بڑی عجیب بات ہے، مگر تم لوگوں سے بھولے سے بھی عقل کا کوئی کام نہیں ہوتا۔ ارے جب ہمیں بلایا تھا تو انہیں روک لیتے کسی طرح بہلا پھسلا کر، ہم بھی ملتے ان سے، پوچھتے کہ مہاراج یہاں سے جانے کو کیوں کہہ رہے ہو؟ کوئی بھول ہوئی ہے ہم سے، کوئی کشٹ پڑنے والا ہے ہم پر؟ آخر تمہاری اس چیتاونی کا کارن کیا ہے؟ مگر تم لوگوں کو اتنی عقل ہو تب نا۔ عقل تو سب تمہارے حصے میں آ گئی، ہم میں کہاں سے ہوگی؟ ارے وہ تو خود ہوا کے گھوڑے پر سوار تھے، یوں آئے اور یوں چلے گئے، چلو یہاں سے ورنہ کچھ ضرور ہو جائے گا۔ پریما دیوی بولی، یوں آئے یوں چلے گئے، اور اب ہم چلیں یہاں سے، عرس ختم ہونے سے پہلے کوئی نہیں جائے گا، سادھو سنتوں کی سیوا کرنی چاہیے، مگر تو نے سوچا ہوگا خرچہ ہوگا۔ گنگا جی نے منہ بگاڑ کر کہا، پھر خاموش ہو کر سریا کو دیکھنے لگے جو جھجکتی ہوئی اندر داخل ہوئی تھی۔ دیکھو میں کہتی ہوں چلنا اچھا ہوگا، کہیں کچھ اور نہ ہو جائے۔ تیرے کہنے سے کیا ہوتا ہے، دوبارہ ملیں گے وہ مہاراج تو ان سے پوچھ لیں گے۔ وہ باتیں کر رہے تھے مگر میرا ذہن کہیں اور تھا۔ مکڑیاں؟
پیلی پیلی مکڑیاں نشان تھیں، اور جو حلیہ بتایا گیا تھا وہ بھی اس کے علاوہ اور کسی کا نہیں تھا۔ لیکن وہ ناپاک جادوگر یہاں، یقیناً وہ میری یہاں موجودگی سے واقف ہوگا۔ کیا اس نے میری وجہ سے ان لوگوں کو یہاں سے جانے کو کہا ہے؟ پریما دیوی اور گنگا دھر جی حسب عادت لڑ رہے تھے۔ رکمنی نے کہا، حد ہے تاؤ جی، آپ لوگوں میں تو جنم جنم کا بیر ہے، بس کوئی بات مل جائے لڑنے کے لیے۔ ہاں، سارا دوش میرا ہوتا ہے، اس ساوتری کو کوئی کچھ نہیں کہتا۔ اری سوریا، تو چائے کا پانی چڑھا جا کر، اس عورت نے تو بھیجا پگھلا کر رکھ دیا ہے۔ ہم واپس چلیں گے بس، پریما دیوی نے کہا۔ اکیلی چلی جاؤ، ہم میں سے تو کوئی نہیں جائے گا، کہہ دیا ہم نے، گنگا دھر نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ اکیلی ہی چلی جاؤں؟ سیدھی میں کے جانا، میرے گھر میں وہ رہے گا جو میری مرضی پر چلتا ہو۔ بات آگے بڑھنے لگی تھی، ماتھر گنگا دھر کو چھولداری سے باہر لے گیا۔ رکمنی نے مجھے دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، پسند آئے ہمارے تاؤ اور تائی جی؟ ساری باتیں کر لیں گے مگر ایک دوسرے کے بنا پل بھر بھی نہیں جی سکیں گے۔ ارے آپ ہی ہنس دیں، رت بدل جائے گی۔ بات سوچنے کی ہے رکمنی جی، میں نے کہا۔ ہاں ہے تو، خود میری سمجھ میں بھی کچھ نہیں آیا۔ میرے خیال میں گنگا رام جی کو مان لینا چاہیے، کوئی بات بلا وجہ نہیں ہوتی، آخر اس سادھو کے آنے کا کوئی مقصد تو ضرور ہوگا۔ یہی تو میں کہتی ہوں، مگر دیکھ لیا تم لوگوں نے کیا سلوک ہوتا ہے میرے ساتھ؟ پریما دیوی بسورتے ہوئے بولی، آپ چنتا نہ کریں، ہم تاؤ جی کو سمجھائیں گے۔ ارے جسے بھگوان نہ سمجھا سکا اسے کون سمجھائے گا؟ پریما دیوی نے بدستور بسورتے ہوئے کہا۔ اتنی دیر میں سوریا چائے لے کر آ گئی، میری نگاہیں بے اختیار اس کے چہرے پر چلی گئی۔ وہ میرے سامنے ٹرے لے کر آ گئی جس میں 3 پیالے رکھے ہوئے تھے۔ مجھ سے نگاہیں ملی تو وہ کپ کپا سی گئی، جس کا احساس پیالوں سے چائے چھلکنے سے ہوا تھا۔ میں نے اپنا پیالہ اٹھا لیا۔ سوریا نے پریما دیوی اور رکمنی کو چائے دی اور کسی قدر لڑکھڑاتی ہوئی باہر نکل گئی۔ میں باہر جاؤں رکمنی جی؟ ہاں ضرور، میں بھی آ رہی ہوں، رکمنی نے کہا اور میں پیالہ سنبھالتے ہوئے باہر نکل آیا۔ کچھ فاصلے پر ماتھر، دھرما اور رام جی گنگا دھر جی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ گنگا دھر پرجوش لہجے میں کہہ رہے تھے، چلے جاتے مگر ہم بھی ہٹ کے پکے ہیں، اب تو عرس کے ختم ہونے کے بعد ہی جائیں گے۔ عرس بھی ختم ہونے والا ہے گنگا جی، میں نے اٹھتے ہوئے کہا۔ دیکھ رے بھائی، تو آیا ہے اندر سے، کان بھرے ہوں گے تیرے۔ گنگا جی اگر ضدی نہ ہوتے تو آج نہ جانے کیا ہوتے، اب تو عرس ختم ہونے کے بعد ہی جائیں گے، کوئی بھیج کے تو دیکھ لے ہمیں۔ ایسا لہجہ تھا گنگا رام کا کہ اس کے بعد کچھ کہنے کی گنجائش نہ رہی۔ پریما دیوی نے بھی ساری کوششیں کر لیں مگر گنگا دھر ٹس سے مس نہ ہوئے، سب ہار گئے۔ رات ہو گئی، کھانا وغیرہ کھایا گیا، ماتھر اور رکمنی خوب شرارتیں کرتے رہے، پریما دیوی کو گنگا دھر سے لڑاتے رہے، میں بھی ہنس رہا تھا۔ کھانے وغیرہ سے فراغت حاصل کر کے دیر تک باتیں ہوئیں، مکڑیوں والے سادھو کے بارے میں قیاس آرائیاں ہوئی تھیں، وہ لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے، لیکن میرے ذہن میں کچھ اور ہی خیال تھا۔ میری چھٹی حس بتا رہی تھی کہ وہ سادھو بھوریا چرن کے سوا کوئی نہیں تھا۔ کم وقت نے میرا پیچھا نہیں چھوڑا تھا، ہو سکتا ہے مجھ پر حملہ بھی اسی کی کوئی سازش ہو۔ اب وہ میری موت کے سوا اور کیا چاہتا تھا؟ وہ لوگ اپنے طور پر باتیں کرتے رہے اور میں بھوریا چرن کے بارے میں سوچتا رہا، ہو سکتا ہے اس کی وجہ میں ہی ہوں، مگر بات کچھ سمجھ میں نہیں آتی۔ کوئی 1 گھنٹہ بے مقصد گھومتا رہا، پھر واپس چل پڑا۔ چھولداری سے کچھ فاصلے پر تھا کہ کسی سائے کو متحرک دیکھا اور ایک دم ساکت ہو گیا۔ کون ہے؟ میں نے گھاس پر نگاہیں جما دیں، پھر اسے پہچان لیا، سوریا تھی، نماز پڑھ رہی تھی۔ یہ آخر کون ہے؟ کس کے ظلم کا شکار ہو گئی ہے؟ قدم خود بخود آگے بڑھ گئے اور اس سے کچھ فاصلے پر پہنچ کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ 2 زانوں بیٹھ گئی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور دیر تک اسی عالم میں رہی۔ پھر میں نے اس کی سسکیاں سنی، وہ بری طرح سسک رہی تھی۔ میرا دل پگھلنے لگا، اس کا درد سینے میں محسوس ہو رہا تھا، دل بری طرح اس کی طرف کھنچ رہا تھا۔ وہ ہاتھ اٹھائے سسکتی رہی۔ میں بے اختیار ہو کر اس کے قریب جا کھڑا ہوا۔ اسے جب میری موجودگی کا احساس ہوا تو وہ ایک دم سہم کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے انداز میں وحشت تھی۔ نہیں سوریا، ڈرو نہیں، میں مسعود ہوں۔ اس نے گھبرائی ہوئی نظروں سے ادھر ادھر دیکھا۔ میں ایک قدم اور آگے بڑھایا۔ میں تمہارے لیے بے حد افسردہ ہوں سوریا، کاش میں تمہاری کوئی مدد کر سکتا۔ میں سوریا، میں نے میری سمجھ میں نہیں آتا کیا کہوں۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ تمہیں کیا دکھ ہے سوریا، میرا دل چاہتا ہے کہ تمہارے تمام دکھ دور کر دوں۔ میں نے تمہیں مزار پر بھی دیکھا تھا، تمہارے بارے میں کچھ نہیں معلوم مجھے، نہ جانے کون ظالم تھے جنہوں نے تمہارے ساتھ یہ سلوک کیا، کاش مجھے ان کے بارے میں معلوم ہو جائے۔
قریب سے میں اسے دیکھ سکتا تھا، اس کے رخساروں پر آنسوؤں کی دھاریں بہہ رہی تھیں۔ میں اس کے بالکل قریب آ گیا۔ مجھے بتاؤ سریا، کیا کروں میں تمہارے لیے؟ وہ روتی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں عجیب سی کیفیت تھی۔ پھر اس کا سر آہستہ آہستہ جھکا، اس نے اپنی پیشانی میرے سینے سے ٹکا دی۔ دل پھٹنے لگا، ایک دم خواہش پیدا ہوئی کہ اسے سینے میں چھپا لوں۔ کچھ بھی نہیں تھا میں اس کا، پہلی بار براہ راست مخاطب ہوا تھا، مگر اس طرح میرے سینے سے سر ٹکانے میں بڑی اپنائیت تھی۔ نہ جانے اس کے دل میں کیا ہے، مگر میرے ہاتھ نہ اٹھ سکے۔ وہ اپنی آنکھیں میرے سینے سے رگڑتی رہی، پھر ایک دم چونکی، گردن اٹھا کر مجھے دیکھا۔ سریا، تم لکھنا پڑھنا جانتی ہو؟ اس نے آہستہ آہستہ اسبات میں گردن ہلائی۔ تم نے لکھ کر کسی کو اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا؟ اس نے نفی میں گردن ہلا دی۔ کیوں؟ میں نے پوچھا، اور اس نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر سامنے کر دیے۔ ہاں مجھے معلوم ہے، گنگادھر نے مجھے بتایا تھا کہ تمہاری انگلیاں بھی کاٹ دی گئی تھی۔ کیا اس لیے کہ تم کسی کو لکھ کر کچھ نہ بتا سکو؟ اس نے پھر ہاں میں گردن ہلا دی۔ مگر اب تو تمہاری انگلیاں ٹھیک ہیں، اب تو تم بتا سکتی ہو۔ پھر نفی میں گردن ہلانے لگی۔ کیوں؟ خود پر ظلم کرنے والوں سے ڈرتی ہو؟ اس نے گردن جھکا لی۔ انہیں جانتی ہو تم؟ میں نے پوچھا، اور اس نے انکار کر دیا۔ اوہ، میں آہستہ سے بولا۔ کچھ دیر خاموش رہا، پھر میں نے کہا، تمہیں ایک کام کرنا ہوگا سریا، کل میں تمہیں لکھنے کا سامان فراہم کر دوں گا، تم پر جو بیتی ہے وہ لکھ کر مجھے بتا دینا۔ سریا مجھ پر بھروسہ کرو، میں تمہارے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ سریا میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارے دکھ درد دور کر دوں گا۔ وہ سیاہ چمکدار آنکھوں سے مجھے دیکھتی رہی، پھر اس نے آگے بڑھ کر میرا ہاتھ پکڑا، اسے آنکھوں سے لگایا اور تیزی سے مڑ کر چھولداری میں چلی گئی۔ میرے ہاتھ کی پشت میں آگ لگ گئی تھی، اس کی آنکھوں کی جلن جیسے میرے ہاتھ سے چپک گئی تھی۔ میں اپنا ہاتھ پکڑ کر مسلنے لگا، ایک انوکھی لذت پوشیدہ تھی اس جلن میں۔ دنیا سے بے خبر ہو گیا تھا، پتھرا گیا تھا، دل کی دھڑکن بری طرح بے ترتیب ہو گئی تھی، ایک بالکل اجنبی احساس جاگا تھا سینے میں، اس سے پہلے یہ کیفیت نہیں ہوئی تھی۔ کون ہے؟ نہ جانے کون ہے؟ خاموش تھی، ساکن تھی، میری طرف متوجہ بھی نہیں ہوئی۔ یہ اچانک کیا ہو گیا؟ کیا ان چند دنوں میں اس کے سینے میں کوئی جذبہ جاگا تھا؟ کون سا جذبہ تھا وہ؟ اس نے اپنا سر میرے سینے سے لگایا تھا۔ کیا مجھے اس کے بارے میں پتہ چل سکتا ہے؟ کیا اس کے بارے میں میری رہنمائی ہو سکتی ہے؟ خیال ہی نہیں آیا تھا، اس کا یہ خیال بھی نہیں آیا تھا کہ خود پر حملہ کرنے والے کے بارے میں کلام الہی سے رہنمائی حاصل کروں۔ کوئی حرج تو نہیں ہے اس میں؟ خود سے سوال کیا، اور پھر آنکھوں میں اس کا چہرہ ابھر آیا۔ نہ جانے کتنی دیر اس کے بارے میں سوچتا رہا، دل مچل رہا تھا اس کے لیے، آرزو کر رہا تھا کہ وہ دوبارہ باہر آ جائے، اسے زبان مل جائے، وہ مجھ سے باتیں کرے۔ شاید اس بار کوئی اور ہی جذبہ جاگا تھا سینے میں، پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا، کبھی نہیں ہوا تھا۔ وہ میرے دل کی گہرائیوں میں اتر گئی تھی۔ ہاں، ایسا ہو گیا تھا، ایک انوکھی بے کلی طاری ہو گئی۔ ایک گوشہ منتخب کیا، وہاں بیٹھ گیا، درود شریف کا ورد کیا، آنکھیں بند کر لی، دل سے آواز ابھری، مناسب نہیں ہے، نافرمانی کے راستے اپنا رہا ہے، کیا تجھے اجازت ہے کہ اپنے نفس کی خواہشات پوری کرے، اپنے لیے کچھ کرے؟ اگر کسی کے لیے تیرے دل میں آگ ابھرے تو وہ تیرے ماں باپ بہن بھائی ہوں کہ وہ اول ہیں، ان سے گریز کر کے اپنی خواہشوں کی طرف لپک رہا ہے، پھر بھٹک رہا ہے۔ پورے بدن پر لرزہ طاری ہو گیا، آنکھیں خوف سے کھل گئیں، دل اچھل رہا تھا، خود کو سنبھالے نہ سنبھال پا رہا تھا۔ اچانک کانوں میں ایک چیخ ابھری، آگ! دماغ بھگ سے اڑ گیا، اندر سے آواز آئی تھی، پھر فوراً ہی نتھنوں سے کپڑا جلنے کی بو ٹکرائی اور چھولداری سے آوازیں بلند ہونے لگی، آگ لگ گئی، آگ! ارے اٹھو، دھرما، رام جی، ماتھر، ارے اٹھو، آگ! آگ! آواز پریما دیوی کی تھی، اعصاب پر قابو پانا مشکل ہو گیا، ایک طرف دل میں ابھرنے والی آواز، دوسری طرف پریما دیوی کی چیخیں، عجیب اعصاب شکن ماحول ہو گیا تھا۔ اندر مدھم لیمپ ہمیشہ جلتا رہتا تھا، اس وقت بھی روشنی تھی۔ دھرما اور رام جی بدحواس ہو کر اندر بھاگے، میں بھی خود کو کسی طرح سنبھال کر اندر داخل ہو گیا۔ عجیب منظر تھا، آگ کا ایک شعلہ بھی نہیں تھا، لیکن آگ لگی ہوئی تھی، بالکل ایسے جیسے جلی ہوئی ماچس کی تیلی سلگتی ہے۔ یہ آگ ہر طرف تھی، گدے جل رہے تھے، سوٹ کیس پگھل رہے تھے، بدبو پھیل رہی تھی، لیکن شعلہ نہ تھا۔ سب دہشت سے آنکھیں پھاڑے دیکھ رہے تھے، اور کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ بجھاؤ، بجھاؤ، ارے بجھاؤ، ہائے سب جل گیا، ارے سب جل گیا، پریما دیوی چیخیں۔
تو ने आवाज बंद रखी तो तेरी मुंडियां पकड़कर इसी सूटकेस पर रख दूंगा। आसपास के लोगों को जमा करेगी क्या? अरे कर लो जुल्म, जितना मन चाहे कर लो। हाय सब जल गया। अरे आग तो बुझा दो, सब खड़े खड़े मुंह देख रहे हो। सबको जैसे होश आ गया। राम जी, माथुर और धर्मा पानी लेने दौड़े और फिर हर चीज पर पानी उंडेल दिया गया। आग बुझ गई, मगर सचमुच सब तबाह हो गया था। गद्दे जल गए, सूटकेसों में रखे कपड़े जल गए। शुक्र था कि छोलदारी बच गई थी। प्रेमा देवी रोने लगी। देखा नतीजा जिद का, देख लिया। ना जाओ, जमे रहो यहाँ, जल मरो सब के सब, भस्म हो जाओ, मेरा क्या है। अरे ऐसी आग देखी ना सुनी। देखो ये देखो, हर चीज जल गई। अरे अब भी सोचोगे क्या? अब भी सोचोगे? अरे राम जी, धर्मा रे, अरे चल भैया, मैके में पहुंचा दे मुझे। अरे आगे नाथ न पीछे पग्गा, अकेली मैं जी लूंगी। हाय सब जल गया, मेरी साड़ियाँ, बच्चों के कपड़े। और जिद करो। राम राम राम, भैया औरत है कि भौंपू, रुके बगैर बोले जा रही है। क्या दुश्मनी है आखिर इन साधु महाराज से हमारी? अरे कोई कारण तो बताए, ऐसे ही चल पड़ी। गंगा जी बोले, ज्ञानी महाराज, ए ज्ञानी महाराज, तुम पूछते रहो, दुश्मनी दोस्ती। चलो रे बच्चों, चलो सबको मरवा देंगे। तू कुतरनी का लगाम देगी कि नहीं? तुम भी तो कुछ बोलो रे, मगर ये बोलने दें तब ना। चलना चाहिए ताऊ जी, ऐसी आग देखी ना सुनी। ठीक रहे महान आत्मा, ठीक है, सुबह होते ही चले जाएंगे, बस सूरज निकल आने दो। गंगाधर ने हाथ जोड़कर सर से ऊपर करते हुए कहा। मैं खामोशी से सुरैया को देख रहा था। खामोश खड़ी थी। मेरा दिल इसकी तरफ खिंच रहा था, रो रहा था इसके लिए, तड़प रहा था, सिसक रहा था। क्या हो गया है मुझे, क्या हो गया है? सब कुछ छिना जा रहा है। सरकशी का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। सब कुछ फरामोश करना था, सब कुछ भूल जाना था। आंखों में नमी उतरी हुई थी। गंगाधर जी बाहर निकल गए, मैं भी इनके साथ बाहर निकल। घर न जाने क्या बड़बड़ा रहे थे। मुझे देखकर बोले, तू हमारे साथ चलेगा पूत? मैंने पूछा, तो कहाँ जाएगा, तुझे क्या चिंता? हाँ मैं यहाँ रुकूंगा। अच्छे भगाए जा रहे हैं हम। अरे क्या बिगाड़ रहे थे किसी का? जाना तो था, आराम से जाते। चलो ठीक है, जो बाबा की मर्जी। अंदर उठापटक हो रही थी। वैसे मैं देख चुका था, सारा सामान जल चुका था बेचारों का। ये नुस्खा, तुम खौरजे आओगे मसूद? आओ तो हमारे पास जरूर आना। गंगाधर ने न जाने क्या क्या कहा। मैं कुछ नहीं समझ रहा था। बस सोच रहा था कि यहाँ रुकने से क्या फायदा। जाना है तो इंतजार कैसा, अभी चला जाए। बेकार है रुकना, कुछ नहीं है। ये दुनिया मेरे लिए नहीं है। सब कुछ छिन गया है मुझसे, सब कुछ छिन गया है। बेकार है सब, बेकार है। वहीं से पलटा और आगे बढ़ गया। गंगाधर सोच भी नहीं सकते थे कि मैं इस तरह चल पड़ूंगा। वो यही समझे होंगे कि कहीं आसपास जा रहा हूँ, वापस आ जाऊंगा। मगर मैं चलता रहा, बहुत दूर निकल आया, इतना दूर कि कोई तलाश न कर सके। मजार के अक़ब में पहुंच गया। इस तरफ कभी नहीं आया था। एक गोशे में पनाह ली। सुरैया याद आ रही थी। सीने पर इसका लम्स, हाथ पर इसकी आंख का लम्स जिंदा था। बेकली साथ नहीं छोड़ रही थी। उठा, आंसुओं से वजू कर चुका था, नमाज पढ़ने खड़ा हो गया और फिर सारी रात पढ़ता गया। सूरज निकल आया, धूप निकल आई, दोपहर हो गई। अपनी जगह बैठा रहा। फिर किसी ने शाना हिलाया। मियाँ साहब ये ले लीजिए। आंखें खोल कर देखा, बीनाई साथ न दे रही थी, धुंधला नजर आ रहा था। चंद खाके सामने खड़े हुए थे। क्या है? मुश्किल कहा। दाल दलिया है मियाँ साहब। शुक्रिया भाई, हाजत नहीं है। ले लो मियाँ साहब, गरीब का दिल न तोड़ो, कसम अल्लाह की। भाई बहुत शुक्रिया, ज़रूरत नहीं है। नहीं मियाँ साहब, रात से इसी तरह बैठे हो, हिले भी नहीं हो अपनी जगह से। अंतड़ियाँ ऐंठ गई होंगी, ईमान की कसम। मैंने चौंक कर कहा। हाँ, रात को कवालियों से लौटा तो देखा था तुम्हें। 3 बार आंख खुली तो ऐसे ही देखा। सुबह से ऐसे ही बैठे हो। लो मियाँ साहब ले लो, हम भी मुसलमान भाई हैं। जी ज़रूरत नहीं है। ले लो मियाँ साहब, तुम्हें बाबा शाहजहां का वास्ता। अम्मा इतनी खुशामद कर रहे हैं, मान लो, हमारी भी खुशी हो जाएगी। दिल डूबा डूबा था। पेट बेशक खाली था, लेकिन कुछ खाने को जी नहीं चाहता था। लेकिन वो शख्स इस तरह इसरार कर रहा था कि मजबूर हो गया। क्या लाया था वो जानता होगा। जो दिया खाने लगा और कुछ देर के बाद शिकम सीर हो गया। इसने पानी भी पिलाया था। हमारे हक में दुआ खैर करना मियाँ साहब। 18 साल हो गए ब्याह को, औलाद नहीं हुई। बाबा जी के मज़ार पर मन्नत मानी, बेटा मिल गया अल्लाह के फजल से।
منت پوری کرنے آئے تھے۔ لوٹنے کا نام فضل الدین رکھا ہے۔ ہمارا نام کمال الدین ہے، پہلوان ہیں، خورجے کے رہنے والے ہیں۔ نام ہے اپنا۔ ہماری دعا سے خورجے کے اسٹیشن پر اتر کر کمالی پہلوان کا کھاڑا پوچھ لو، سیدھے پہنچ جاؤ گے۔ اور کوئی ضرورت ہو تو بتا دو۔ نہیں بھائی، تمہارا بہت بہت شکریہ، دعا ضرور کرنا، بس چلتے ہیں۔ وہ سلام کر کے واپس مڑ گیا۔ میں نے اس کی آواز سنی، اماں عمر چھوٹی ہے تو کیا، دیکھتے نہیں کتنے عبادت گزار ہیں، پہنچے ہوئے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اس کی آواز دور ہو گئی، پیٹ بھرا تو آنکھوں میں کچھ روشنی جاگی، دل کو سنبھالنے لگا۔ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ماں باپ بہن بھائی کے لیے تو دل کو سمجھا لیا، مگر ایک صورت آنکھوں میں بسی تو اتنا بے بس ہو گیا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ سارے کیے دھرے پر پانی پھر جائے گا۔ سریا کے لیے میں صرف ہمدردی ہی نہیں تھی، جس طرح بے اختیار ہو گیا تھا، اس سے کچھ اور ہی احساس ہو رہا تھا۔ کراہتا ہوا اپنی جگہ سے اٹھ گیا اور مزار شریف کی طرف چل پڑا۔ بابا صاحب کے قدموں میں ہی سکون مل سکتا تھا۔ چلتا رہا، سوچتا رہا۔ گنگا دھر نے سوچا ہوگا کہ خود غرض اور ناس پاس ہوں، بے مروت ہوں، ملے بغیر خاموشی سے چلا آیا۔ کچھ اور گناہ ہو جاتے اور نہ جانے سریا نے کیا سوچا ہوگا۔ رفتار تیز کر دی، جلد از جلد بابا جی کے قدموں میں پہنچ جانا چاہتا تھا۔ پہنچ گیا، بیٹھ گیا، آنکھیں بند کر لی، دہائی دینے لگا، سکون مانگ رہا تھا۔ رفتہ رفتہ قرار آنے لگا۔ زائرین جوق در جوق آ رہے تھے۔ رات ہو گئی، خوب رات ہو گئی، قوالی جم گئی، لوگ مزار سے ہٹ گئے۔ ہارمونیم اور ڈھولک کی ملی جلی آوازوں کے ساتھ قوالوں کے سر سنائی دینے لگے۔ کیا گا رہے تھے کچھ اندازہ نہیں تھا، ٹوٹا ٹوٹا تھا، خود پر سے اعتماد اڑ گیا تھا۔ سب کچھ پانے کے بعد سب کچھ کھونے کا خوف دل میں بیدار ہو گیا تھا۔ بڑی مشکل سے نیند آئی۔ صبح کو جاگا، حالت کسی قدر بہتر ہو گئی تھی۔ جیب میں ہاتھ ڈالا تو 4 روپے موجود تھے۔ بڑا کھرا حساب کتاب تھا۔ جن دنوں گنگا دھر جی کے ذمے کھا رہا تھا، وظیفہ نہیں ملا تھا، مگر آج 4 روپے موجود تھے۔ ایک دم دل میں خوشی جاگ اٹھی۔ وظیفہ مل گیا۔ اس سے یہ اندازہ ہوا کہ ناخوشی نہیں ہے، قابل معافی ہوں، بروقت سنبھل گیا ہوں، حکم ماننے والوں میں تصور کیا گیا ہوں۔ بابا جی ناشتہ کرو گے؟ نہیں بھائی، فقیر نہیں ہوں، جواب دیا۔ اپنی جگہ سے اٹھا، چائے ڈبل روٹی خریدی، ناشتہ کیا۔ کل 12 آنے خرچ ہوئے تھے۔ دن آسانی سے گزرے گا، کوئی اور حکم نہیں ملا تھا۔ جب تک دوسرا حکم نہ ملے یہیں رہنا ہے۔ کوئی کام نہیں سونپا گیا تھا، رہنمائی ضرور ہوگی، یقین تھا۔ دن گزرا، کوئی شام کے 5 بجے ہوں گے۔ آس پاس لوگ موجود تھے، سب اپنے اپنے مشاغل میں لگے ہوئے تھے۔ اچانک عقب میں ایک سایہ سا محسوس ہوا۔ پلٹ بھی نہیں پایا تھا کہ ذہن میں دھماکہ سا ہوا۔ ایک آواز سنائی دی۔ کچھ سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ دوسرا دھماکہ ہوا۔ کوئی شے دوسری ذہن پر لگی تھی۔ ایک دم شور مچا، کچھ لوگ دوڑے۔ میں بادل نخواستہ اٹھ کھڑا ہوا، تب میں نے اسے دیکھا۔ نوجوان آدمی تھا، ہاتھ میں چری ہوئی لکڑی کا بڑا سا کندا تھا، آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ اس نے تیسری بار اس کے کندے سے میرے سر کا نشانہ بنایا۔ اس سے پہلے بھی شاید اس نے 2 بار مجھ پر اس لکڑی سے بھرپور وار کیا تھا، مگر اللہ کو بچانا مقصود تھا، دونوں وار خالی گئے تھے۔ تیسرا وار ان لوگوں نے روک لیا جو میری مدد کو پہنچے تھے۔ ایک آواز ابھری، ابے پیچھے سے وار کرتا ہے بزدل کی اولاد، یہ لکڑی پھینک دے بھوتنی والے، نہیں تو قینچی لگا کر گچی اتار دیں گے، زندگی بھر گردن سیدھی نہیں کر سکے گا۔ ابے کمالے پہلوان کی قینچی ہے، ایرے غیرے کی نہیں۔ آواز بھی پہچان لی تھی، صورت بھی۔ کمال الدین پہلوان خورجے والے تھے، مجھے کھانا کھلا چکے تھے، مگر یہ نوجوان کون ہے؟ میں نے کمال الدین پہلوان کی شکنجے میں پھنسے نوجوان کو دیکھا۔ انہوں نے اس کی دونوں بغلوں میں ہاتھ ڈال کر گردن پر ہاتھ جما رکھے تھے۔ جس میں پھنسا نوجوان بے بس ہو گیا تھا، مگر یہ شکل، یہ صورت جانی پہچانی تھی۔ اسے بھی کہیں دیکھا تھا۔ کہاں کہاں کہاں؟ ابے گدا ابھی تک نہیں گرایا، کام کر ہی دے تیرا کیا؟ کمالے پہلوان نے کہا، پھر برابر کھڑے ہوئے شخص سے بولا، اماں چمن بھائی گدا لے لو اس کے ہاتھ سے، ورنہ میرے غصے کو آ رہا ہے۔ دوسرے آدمی نے نوجوان کے ہاتھ سے لکڑی چھین لی اور کمالے پہلوان نے نوجوان کو جھٹکا دے کر چھوڑ دیا۔ وہ اوندھے منہ گرا تھا اور اس کے بعد سیدھا نہیں ہوا تھا۔ جان ہوتی نہیں سسروں میں اور خون خرابہ کرنے نکل پڑتے ہیں۔ پھر کمالے پہلوان نے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، میاں صاحب تم سے کیا دشمنی ہو گئی اس کی؟ تم تو بڑے اللہ والے ہو۔ اللہ جانے، میں نے آہستہ سے کہا۔ اماں دیکھو چمن میاں، کیا ہو گیا اسے؟ من کا تو نہیں ٹوٹ گیا کہیں؟
پہلوان نے کہا، اور لکڑی چھیننے والے صاحب آگے بڑھ کر اوندھے پڑے ہوئے نوجوان کو سیدھا کرنے لگے، مگر بجلی سی چمک گئی۔ نوجوان سیدھا ہوتے ہی اچھلا اور اٹھ کر بری طرح بھاگا۔ پکڑیو! چمن میاں چیخے، مگر میں نے ان کا راستہ روک لیا۔ جانے دیجیے، بھاگ گیا، بھاگ جانے دیجیے۔ ہاں چھوڑو چمن میاں، مگر جھگڑا کیا تھا میاں صاحب؟ عرض کیا نا، اللہ جانتا ہے۔ تمہیں نہیں معلوم؟ نہیں۔ عجیب بات ہے، حالانکہ لکڑی اس نے ایسی تاک کر ماری تھی کہ اگر پڑ جاتی کہیں تو کتر گئے تھے قسم اللہ کی۔ کمال ہے، لوگ اللہ والوں کو بھی نہیں چھوڑتے۔ جمع ہونے والے منتشر ہو گئے، مگر میرا ذہن بری طرح الجھ گیا۔ وہ رات یاد آئی جب مجھ پر خنجر کا حملہ ہوا تھا۔ کیا اس رات بھی حملہ آور یہی نوجوان تھا؟ وہ حملہ بھی جان لیوا تھا۔ اگر گنگا دھر جی شور نہ مچاتے تو سوتے میں دوسرا وار ضرور کارگر ہوتا، اور اس وقت بھی اس نے اپنی دانست میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ اس کی آنکھوں میں نفرت تھی، خون تھا، جیسے وہ مجھے ہر قیمت پر ختم کر دینا چاہتا ہو۔ اور اس کا چہرہ، وہ چہرہ دیکھا دیکھا کیوں لگ رہا تھا؟ کہاں دیکھا ہے میں نے اسے؟ کچھ یاد نہیں آیا۔ ہوگا، کیا کہا جا سکتا ہے؟ ذہن میں اس طرف سے ہٹا لیا، خود بھی وہاں سے ہٹ گیا۔ رات ہو گئی، حملہ آور بھاگ گیا تھا، وہ پھر کوشش کرے گا۔ زندگی ہوئی تو پھر اللہ بچنے کے اسباب پیدا کر دے گا، اور اگر موت اسی طرح کسی کے ہاتھوں لکھی ہے تو کیا بری ہے۔ البتہ کھا پی کر لیٹا تو ذہن متضاد خیالوں میں الجھا ہوا تھا۔ ثریا دل میں کسکی، پھر اس نوجوان کا چہرہ آنکھوں میں اٹک گیا۔ اچانک کچھ مناظر اجاگر ہوئے۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ غالباً کالی کنڈ تھا، مہاوتی کا کالی کنڈ۔ مہاوتی ہاتھ میں خنجر لیے آگے بڑھ رہی تھی، اور کالی کے مجسمے کے قریب کوئی گھٹنوں میں سر دیے بیٹھا تھا۔ پھر بھوریا چرن نظر آیا۔ لنگڑی پورنی، سسری کچوندی ہے نری۔ ارے چھورا، ہوش ٹھکانے آئے تیرے؟ اٹھ کھڑا ہو، یہ اماوس کی رات پیدا ہوا ہے، اور پائل ہے، میرے پاس سے بھاگا ہوا ہے یہ۔ اسے تلاش کرتے ہوئے یہاں آ گئے۔ دماغ کو اتنے زور کا جھٹکا لگا کہ پورا بدن ہل گیا۔ ایک دم اٹھ کر بیٹھ گیا، دل سینہ توڑ کر باہر نکلنے کے لیے بےتاب تھا۔ پہچان لیا تھا میں نے اسے، اچھی طرح پہچان لیا تھا۔ وہی نوجوان تھا جسے میں نے کالی کنڈ میں مہاوتی کا قیدی دیکھا تھا، اور بھوریا چرن اسے وہاں سے لے گیا تھا۔ کمنڈل میں مکڑیاں بھری ہوئی تھیں، پیلی پیلی بے شمار مکڑیاں۔ ماتھر نے یہی کہا تھا، وہ بھوریا چرن ہی تھا، وہ یہاں موجود تھا۔ سب کچھ سمجھ میں آ گیا۔ میں نے اٹھ کر پاگلوں کی طرح دوڑنا شروع کر دیا۔ رخ مزار کی طرف تھا، پیروں میں کسی طاقتور گھوڑے جیسی قوت آ گئی تھی، اور میں قلانچے بھر رہا تھا۔ مزار پر قوالیاں ہو رہی تھیں، لوگ قوالوں کے گرد جمع تھے۔ میں مزار مبارک کے پاس جا پہنچا، بے چین نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ قرب و جوار میں کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، سب قوالیوں میں مگن تھے۔ میں نے ایک ایسے ستون کی آڑ میں جگہ بنا لی جہاں سے مزار پر نظر رکھی جا سکے۔ مزار شریف کے عقب میں طاق بنے ہوئے تھے۔ میری نگاہوں نے ان طاق کا طواف کیا، تمام طاق خالی تھے۔ دل میں بہت کچھ تھا، یہاں آ کر سکون ہوا تھا۔ وقت سے پہلے آ گیا تھا، یقیناً وقت سے پہلے آ گیا تھا۔ سب کچھ سمجھ میں آ گیا تھا، بہت کچھ سمجھ میں آ گیا تھا۔ سانسیں درست کرتا رہا۔ رات گزر گئی، صبح ہو گئی، اپنی جگہ سے نہیں ہٹا، ایک لمحے نہیں ہٹنا چاہتا تھا۔ انتظار کروں گا، خواہ کتنا ہی وقت گزر جائے۔ شام ہو گئی، بھوکا پیاسا تھا، مگر فکر نہیں تھی، عادت تھی، کوئی پریشانی نہیں تھی، بس نگرانی کر رہا تھا۔ وقت آ گیا، میرا خیال درست نکلا۔ مغرب کا وقت تھا، نمازیوں نے کچھ فاصلے پر صفیں بنا لی تھیں۔ ایک شخص اذان کہہ رہا تھا۔ میں نے اس جگہ نماز ادا کی، اور پھر آخری رکعت کے بعد سلام پھیرا ہی تھا کہ میں نے اسے آتے ہوئے دیکھا۔ سفید رنگ کی ملگجی چادر اڑے ہوئے تھا، شبہ کی کوئی وجہ نہ تھی۔ اکثر ایسے لوگ مزار پر آتے تھے، لیکن میرے دل نے کہا کہ انتظار ختم ہو گیا ہے، عمل کا وقت ہے۔ اس کا پورا جسم چادر میں ڈھکا ہوا تھا، ہاتھ بھی چادر کے اندر تھے۔ مزار مقدس کے عقب میں پہنچ کر اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ میں نے اسے اچھی طرح پہچان لیا تھا۔ میں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے کسی بھوکے عقاب کی مانند پر تول لیے، اور پھر جوں ہی اس نے اپنا ایک ہاتھ چادر سے باہر نکالا، میرے حلق سے ایک غضبناک چیخ نکل گئی۔ میں برق کی طرح اس کی طرف لپکا۔ اس نے مجھے دیکھ لیا، پہچان لیا، اور پھر ایک سمت چھلانگ لگا دی۔ وہ اپنا عمل مکمل نہیں کر سکا تھا۔ سامنے کی سمت بھاگنے کی بجائے وہ مزار کے عقبی حصے کی طرف دوڑا تھا۔ ایک پتلی سی جگہ مزار کے عقب میں جانے کے لیے بنی ہوئی تھی۔ پیچھے ایک چھوٹا سا احاطہ تھا
چونکہ مزار ایک بلند ٹیلے پر بنا ہوا تھا اس لیے احاطے کے بعد ڈھلان پھیلے ہوئے تھے۔ اس سمت بلندی تک آنے کے لیے سیڑھیاں نہیں بنائی گئی تھیں تاکہ لوگ اس طرف سے نہ آ سکیں۔ احاطے میں کوئی دروازہ نہیں تھا۔ اس نے گردن گھما کر مجھے دیکھا، پھر اچھل کر احاطے کی دیوار پر چڑھ گیا۔ پلک جھپکتے ہی وہ دوسری طرف ڈھلان میں کود گیا۔ میں جس جگہ تک پہنچا تھا وہاں سے احاطے کی دیوار پر چڑھ گیا اور وہاں سے میں نے اسے ڈھلان میں لڑکتے ہوئے دیکھا۔ بدحواسی کے عالم میں نیچے کودتے ہوئے وہ اپنا توازن نہیں قائم رکھ سکا تھا اور بری طرح گرا تھا، لیکن میں نے اس کی بدحواسی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ مناسب جگہ دیکھ کر نیچے کودا اور تیزی سے اس کے عقب میں اترنے لگا۔ دوسرے لوگوں کو اس بھاگ دوڑ کے بارے میں کوئی اندازہ نہیں ہوا تھا، اس لیے کوئی ہماری طرف متوجہ نہیں تھا۔ میں قدم جما کر نیچے اترتا رہا اور اس کے ساتھ ساتھ دامن میں پہنچ گیا۔ وہ جس طرح گرا تھا اس سے مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ بری طرح زخمی ہو جائے گا۔ ایسا ہی ہوا تھا۔ ٹیلے کے دامن میں پہنچ کر وہ ساکت ہو گیا، مگر میں نے اس پر توجہ دینے کی بجائے اس کے ہاتھوں کی طرف دیکھا۔ اس کے ہاتھ خالی تھے اور اس سے کچھ فاصلے پر وہی منوس گڈا پڑا ہوا تھا، وہی گڈا جو میری تباہی کا باعث بنا تھا۔ بھوریا چرن کو وہ ناپاک پتلا جسے وہ مزار مقدس پر پہنچانا چاہتا تھا، ناقابل شکست سفلی قوتوں کے حصول کے لیے خدا کا احسان تھا کہ اسے ایک بار پھر ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ میں نے شدت غضب سے دانت بھینچ کر اس پتلے کی طرف دیکھا۔ میں اس کے ناپاک وجود کو فنا کر دینا چاہتا تھا، لیکن وہ میرے ارادے سے واقف ہو گیا۔ دوسرے لمحے اس ننھے سے پتلے نے اپنی جگہ سے چھلانگ لگا دی۔ وہ بہت تیزی سے بھاگ رہا تھا، مگر میں بھی کسی گھوڑے کی رفتار سے اس کا پیچھا کرنے لگا۔ میں نے بھاگتے ہوئے جھک کر ایک پتھر اٹھایا اور نشانہ لے کر اس پر دے مارا۔ نشانہ ٹھیک لگا اور وہ اچھل کر گرا، لیکن نیچے گرتے ہی وہ بری طرح لوٹنے لگا۔ میں یہی سمجھا کہ اس کی شدید چوٹ لگی ہے، لیکن لوٹتے لوٹتے اس کا حجم گھٹنے لگا اور چشمے زدن میں اس نے پیلے رنگ کی ایک بد شکل مکڑی کا روپ دھار لیا، اور پھر تیزی سے رینگتا ہوا وہ قریب کی چٹان کے ایک ننھے سے سوراخ میں داخل ہو گیا۔ تب میں اس کی شیطانیت سمجھا۔ میں سوراخ کے قریب پہنچ گیا۔ نیچے جھک کر میں نے سوراخ میں انگلی داخل کر دی، مگر سوراخ بہت گہرا تھا۔ مجھ پر دیوانگی طاری ہو گئی تھی۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ کچھ فاصلے پر پڑا ہوا ایک وزنی پتھر اٹھا کر میں سوراخ پر مارنے لگا۔ میں ہر قیمت پر اسے باہر نکالنا چاہتا تھا، مگر اس پتھر کی ضربیں چٹان پر اثر انداز نہ ہو سکیں اور میرے ہاتھ میں دبا پتھر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ اس ناکامی پر مجھے شدید جھٹکا لگا۔ کاش کچھ ہو سکتا۔ کیا کروں؟ اس سوراخ کے قریب آگ جلا دوں؟ مگر کیسے؟ کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی۔ پھر اتنا ضرور کیا میں نے، ٹوٹے پتھروں کے ٹکڑے سوراخ کے منہ پر رکھ کر اسے مضبوطی سے بند کر دیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ آس پاس کوئی نہیں تھا، کسی نے اس بھاگ دوڑ پر توجہ نہیں دی تھی، کوئی سمجھ ہی نہیں پایا ہوگا کہ کیا ہو رہا ہے۔ میں سوراخ کو گھورتا رہا۔ بھوریا چرن کو باہر نکلنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، اور پھر کم وقت برسراج شیطانی علوم کا ماہر ہے، نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہوگا۔ وہ تو صرف میری پہنچ سے نکلنے کے لیے اس نے سوراخ کی پناہ حاصل کی تھی، ورنہ اور بھی بہت کچھ کر سکتا تھا۔ پھر مجھے اس شخص کا خیال آیا جسے اس نے اپنے ناپاک ارادوں کی تکمیل کا ذریعہ بنایا تھا۔ وہ زخمی ہو گیا تھا۔ پلٹ کر نگاہ دوڑائی تو اسے وہیں ساکت پایا۔ میں پلٹ کر اس طرف چل پڑا اور چند لمحات کے بعد اس کے قریب پہنچ گیا۔ میں نے وہاں بیٹھ کر اس کے زخموں کو دیکھا۔ نیچے گرنے کی وجہ سے جگہ جگہ سے بدن چھل گیا تھا۔ کچھ پٹیاں پھاڑ کر میں نے اس کے زخموں پر باندھی۔ ابھی اس کام سے فارغ بھی نہیں ہوا تھا کہ اوپر سے کچھ آوازیں سنائی دی۔ شاید کسی نے ادھر دیکھ لیا تھا۔ چند افراد سنبھل سنبھل کر نیچے اترنے لگے۔ کیا ہوا؟ کیا ہو گیا؟ بہت سی آوازیں سنائی دیں۔ گر پڑا ہے؟ کیسے؟ غلطی سے اس طرف آ گیا تھا۔ میں اس کے سوا اور کیا کہہ سکتا تھا؟ ہڈیاں ٹوٹ گئی ہیں کیا؟ پتہ نہیں۔ ہٹو، میں دیکھتا ہوں، ایک شخص نے کہا اور لڑکے کے قریب بیٹھ کر اس کا بدن ٹٹولنے لگا۔ اس کے ہاتھ ماہرانہ انداز میں لڑکے کے بدن کو ٹٹول رہے تھے۔ پھر وہ بولا، نہیں، ہڈی نہیں ٹوٹی۔ تمہارا کون ہے یہ؟ بھائی ہے، میں نے جواب دیا۔ ادھر آ کیسے گیا تھا؟ دماغی توازن خراب ہے، میں نے جواب دیا، اور بہت سے انسانوں کی ہمدردیاں حاصل ہو گئی۔ میں نے جھوٹ نہیں بولا تھا، وہ مذہب کے رشتے سے میرا بھائی تھا اور اسی مشکل کا شکار ہوا تھا جس سے میں عرصہ دراز سے گزر رہا تھا۔ اس کے علاوہ بھوریا چرن کے طلسم کا شکار تھا اور اس کا ذہن اس کے قبضے میں نہیں تھا۔ سب ہمدردی کا اظہار کرنے لگے۔ بے ہوش نوجوان کو اٹھایا گیا اور ایک لمبا چکر کاٹ کر وہاں سے دور مزار شریف کے سامنے والے حصے میں لے آیا گیا۔ اس کے تمام زخم دیکھ کر ان پر پٹیاں کسی گئیں۔ جس شخص نے اس کی ہڈیاں دیکھی تھیں
وہ ہڈیوں کا علاج کرنے والا ایک پہلوان تھا۔ اس نے اپنے طور پر نوجوان کی دیکھ بھال کی اور دوائیں اور پتے وغیرہ اس کے زخموں پر گھس دیے۔ اسی اثنا میں ہوش آ گیا۔ مجھے دیکھ کر اس کے انداز میں وحشت ابھری، لیکن میں نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر بڑی نرمی اور شفقت سے کہا، آرام سے لیٹے رہو، تمہیں چوٹیں لگی ہیں، شاباش، کوئی فکر مت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے بدن پر کپ کپی طاری ہو گئی تھی۔ میں نے لوگوں سے درخواست کی کہ وہ میرے بھائی کو تنہا چھوڑ دیں، ان کی مہربانیوں کا شکریہ۔ ایک ایک کر کے لوگ چلے گئے اور میں نوجوان کا جائزہ لینے لگا۔ اس کی ذہنی کیفیت کے بارے میں اندازہ لگا رہا تھا کہ وہ کس کیفیت میں ہے۔ آیا اس وقت بھی بھوریا چرن کے سحر کا شکار ہے یا آزاد ہے؟ اس کا جسم مسلسل کپ کپا رہا تھا۔ سردی لگ رہی ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر مجھے دیکھنے لگا، منہ سے کچھ نہ بولا۔ کچھ کھاؤ گے؟ میں نے پھر سوال کیا۔ مار دو، مار دو، تم ہی مجھے مار دو، خدا کے لیے، خدا کے لیے مجھے اس اذیت سے نجات دلا دو، خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو، مجھے مار دو، مجھے ہلاک کر دو، تمہارا بھلا ہوگا، ثواب ہوگا تمہیں، مجھے مار دو۔ وہ کپ کپاتی ہوئی آواز میں ہولے ہولے رو رہا تھا، حد سے زیادہ سہمے ہوئے انسان کی مانند، جسے کسی سے ہمدردی کی توقع نہ ہو، جسے کہیں سے زندگی کی امید نہ ہو۔ میں محبت بھرے انداز میں اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ میں نے نرم اور شفیق لہجے میں کہا، اگر تمہیں یاد ہے کہ تم نے 2 بار مجھ پر قاتلانہ حملہ کیا ہے، اگر تمہیں یاد ہے کہ اس رات تم نے خنجر سے حملہ کر کے مجھے شدید زخمی کر دیا تھا، تو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ان دونوں حملوں کے لیے میں نے خلوص دل سے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں ہے اور میں تم سے کوئی بدلہ نہیں لوں گا۔ مکمل اطمینان رکھو۔ دوسری بات یہ کہ کسی کی زندگی لینے سے کبھی ثواب نہیں ملے گا۔ کیا تم مسلمان ہو؟ ہاں ہاں، میں ایک مسلمان کا بیٹا ہوں، مگر وہ رک کر ہونٹوں پر زبان پھیرنے لگا۔ کلمہ طیبہ یاد ہے؟ ہاں ہاں، وہ بدستور سہمی ہوئی آواز میں بولا۔ پڑھو، میں نے کہا اور وہ مجھے دیکھنے لگا۔ میرے بار بار کہنے سے اس نے کلمہ شریف پڑھا، ایک بار، دوسری بار اور پھر تیسری بار اس نے اسے کلمہ طیبہ پڑھایا۔ پھر اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر بولا، تم اللہ رب العزت کی پناہ میں ہو، دل سے یہ خوف نکال دو، کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ اس کی باتوں سے مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ بھوریا چرن کا شکار ضرور ہے، مگر اس کے حواس درست ہیں۔ اکرم، اکرم احمد، اس نے جواب دیا۔ میرا نام مسعود احمد ہے، تم میرے چھوٹے بھائی کی مانند ہو، بالکل پریشان نہ ہو، خود کو سنبھال لو۔ رات چھا گئی تھی، جگہ جگہ روشنیاں جل اٹھی تھیں، جس جگہ ہم موجود تھے وہاں بھی روشنی آ رہی تھی۔ اس نے خود کو سنبھالا، پھر بولا، تم مجھے معاف کر دو گے؟ لیکن وہ کچھ دیر گزرے گی اور وہ چاروں طرف سے آ جائیں گی، وہ میرے جسم کو نوچیں گی، مجھے کاٹیں گی، تم خود دیکھ لینا، تمہیں پتہ چل جائے گا، تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا، تمہیں میری مجبوری پتہ چل جائے گی۔ اس نے سہمی ہوئی نظریں زمین پر ڈالی اور اچانک اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے سے دوبارہ شدید خوف نمودار ہو گیا۔ دیکھو، وہ دیکھو، وہ دیکھو، وہ آ گئی، دیکھ لو، وہ آ گئی، اب وہ آ گئی، میں نے جھوٹ تو نہ کہا تھا، دیکھ لو، خود دیکھ لو۔ وہ اس طرح کانپ رہا تھا جیسے سردی سے بخار چڑھ رہا ہو، لیکن اس نے غلط نہیں کہا تھا۔ بے شمار ننھی ننھی سرخ چنگاریاں ٹمٹماتی نظر آ رہی تھی، وہ زمین پر رینگتی اسی سمت پڑ رہی تھی۔ میرے منہ سے حیران سے لہجے میں نکلا، یہ کیا ہے؟ پیلے رنگ کی زہریلی مکڑیاں، یہ سب میرے اوپر بدن سے چمٹ جائیں گی اور میرا گلا بند ہو جائے گا، آواز نہیں نکلے گی، یہ میرا خون پیتی ہیں، بڑی تکلیف ہوتی ہے، دیکھ لو بس، اب وہ نڈھال ہونے لگا۔ بے اختیار میرے منہ سے درود شریف جاری ہو گیا۔ صرف 3 بار درود شریف پڑھ کر میں نے انگلی سے زمین پر ایک وسیع دائرہ بنا دیا۔ وہ میری طرف متوجہ نہیں تھا، پتھرائی ہوئی آنکھوں سے ان مکڑیوں کو دیکھ رہا تھا۔ اب وہ تمہارے قریب نہیں آئیں گی، میں نے پر یقین آواز میں کہا۔ کوئی نہیں روک سکتا انہیں، وہ دیکھو، وہ آ گئیں۔ وہ آگے نہیں آئیں گی اکرام، جہاں تک وہ پہنچی ہیں وہاں سے آگے نہیں آئیں گی، دیکھ لو، وہ میرے بنائے ہوئے حصار کو عبور نہیں کر پا رہی، دیکھ لو، دیکھا؟ مکڑیاں رک گئی تھیں، وہ ایک دائرے کی شکل میں پھیل گئی تھیں اور حصار کی لکیر کو واقعی عبور نہیں کر رہی تھیں، حالانکہ ان میں سخت اضطراب پایا جاتا تھا۔ وہ اندر گھسانے کے لیے بے چین تھیں۔ یہ تو واقعی رک گئیں، اکرام کے منہ سے نکلا۔
اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا۔ تمہیں ان کا حشر دکھاؤں؟ میں نے بے خیالی کے عالم میں کہا۔ پھر میرے ہونٹ دائرے کی شکل میں سکڑ گئے اور میرے ہونٹوں سے ہوا خارج ہونے لگی۔ حالانکہ ہونٹوں سے خارج ہونے والی ہوا تھی ہی کتنی، لیکن جہاں ہوا لگی تھی وہاں کی مکڑیاں روئی کے گالوں کی طرح اڑ گئی تھیں۔ میں نے رخ بدل کر پھونک ماری اور مکڑیوں کی صفیں اکھڑ گئیں۔ باقی مکڑیاں سہم کر بھاگنے لگی اور میں مسلسل ان پر پھونکے مارتا رہا۔ پھر وہاں کسی مکڑی کا نشان بھی نہیں رہ گیا تھا، اور اچانک ہی مجھے ایک عجیب سا خیال آیا، بہت انوکھا خیال۔ مکڑیوں کو دیکھ کر حصار بنانے کا خیال میرے دل میں نہیں آیا تھا، بلکہ اچانک ہی سوچے بغیر میرے ہونٹوں سے درود پاک جاری ہو گیا تھا۔ اس میں میری کسی سوچی سمجھی کوشش کا دخل نہیں تھا۔ اس کے بعد میں نے پھونکے مار کر ان مکڑیوں کو اڑا دیا تھا۔ ایسا بھی جان بوجھ کر نہیں کیا تھا، یہ خود بخود ہوا تھا، اور اس سے ایک نتیجہ اخذ ہو رہا تھا، میری رہنمائی ہو رہی تھی۔ خدا کے فضل سے مجھے جو کرنا ہوتا تھا وہ مجھ سے خود بخود سرزد ہو جاتا تھا۔ اگر یہ ہوتا تو میں زخمی ہونے کے بعد خود پر حملہ کرنے والے کے بارے میں جاننے کی کوشش ضرور کرتا، اور ممکن تھا کہ مجھے اس کے بارے میں معلوم بھی ہو جاتا، لیکن مجھے اس کی اجازت نہیں تھی۔ میری اپنی ذات کا معاملہ تھا۔ جب وقت آیا تو سب کچھ منکشف ہو گیا۔ یہ تو بڑا احسان ہے ذات باری کا۔ دل کو خوشی ہوئی تھی۔ مسعود بھائی، اکرام کی لرزتی ہوئی آواز ابھری اور میں چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ پھر خوفزدہ ہو گیا۔ کہو، میں نے بھاری لہجے میں کہا۔ آپ نے خود مجھے اجازت دی تھی۔ کیسی اجازت؟ آپ نے کہا تھا کہ میں آپ کے چھوٹے بھائی کی مانند ہوں، اس لیے میرے منہ سے مسعود بھائی نکل گیا۔ وہ پرسوچ انداز میں بولا۔ تو پھر میں حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ آپ میرے مسعود بھائی کہنے سے ناراض ہوئے ہیں نا؟ پاگل ہو تم، میں نے مسکرا کر کہا۔ آپ ناراض نہیں ہوئے؟ یہ ناراض ہونے کی بات ہے بھلا؟ آپ نے میری مجبوری پر یقین کر لیا؟ وہ کسی قدر خوش نظر آنے لگا۔ ہاں، اگر ایسا نہ ہوتا تو تمہارے ساتھ میرا رویہ مختلف ہوتا۔ خدا کی قسم مسعود بھائی، خدا کی قسم، میں ایک شیطان کے زیر اثر تھا۔ میں یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ سسکی لے کر بولا۔ میں جانتا ہوں اکرام، مجھے معلوم ہے۔ میں نے اسے پہلی بار ناکام دیکھا ہے۔ یہ شیطان مکڑیاں میری آنکھوں کے سامنے کئی زندہ انسانوں کو پلک جھپکتے ہڈیوں کا پنجر بنا چکی ہیں۔ یہ اس کے اشارے پر عمل کرتی ہیں۔ اگر وہ انہیں حکم دیتا ہے کہ انسانی گوشت کھا جاؤ تو یہ مکڑیاں اسے نوچ نوچ کر کھا جاتی ہیں۔ وہ کہتا ہے کسی کا خون پی لو تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے مسعود بھائی، انسانی جسم میں خون کا ایک قطرہ باقی نہیں رہتا اور یہ پیلی سے سرخ ہو جاتی ہیں۔ ان کا حجم بڑھ جاتا ہے، یہ خون پی کر پھول جاتی ہیں۔ میں اس سے ذرا بھی انحراف کرتا تھا تو یہ مکڑیاں میرے بدن میں اپنے ڈنک چبوتی تھیں اور وہ کراہنے لگا۔ اب یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، میں نے کہا۔ میں نے دیکھ لیا ہے، مجھے اپنی پناہ میں لے لیں۔ مسعود بھائی، آپ اللہ والے ہیں، خدا کے لیے مجھے اپنی پناہ میں لے لیں۔ اس نے گڑ گڑاتے ہوئے کہا۔ نہیں بھائی، بری بات ہے، توبہ کرو، اللہ کے سوا کسی سے پناہ نہ مانگو، کسی کو پناہ دینے کی قوت نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ میں ٹھیک ہو گیا ہوں، میں اس سے بچنا چاہتا ہوں۔ اپنے دل سے اس کا خوف بالکل نکال دو، اب وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ آؤ یہاں سے چلتے ہیں، آؤ۔ میں نے اسے دلاسا دیا اور پھر اسے ساتھ لے کر مزار سے بہت دور نکل آیا۔ اتفاق سے وہاں پہنچ گیا تھا جہاں گنگا دھر جی کی چھولداری لگی ہوئی تھی۔ وہ جگہ خالی تھی، صرف چند نشان نظر آ رہے تھے۔ میرے قدم وہیں رک گئے اور پھر میں وہیں بیٹھ گیا۔ میں نے اکرام کو دیکھا، اس کا چہرہ خوف سے سفید ہو رہا تھا۔ وہ بولا، اب میں کیا کروں مسعود بھائی؟ یہیں آرام کرو۔ آپ اب سو جائیں گے، اور اگر وہ آ گیا تو مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ میں تمہارے گرد حصار بنائے دیتا ہوں، انشاءاللہ تمہارا کچھ نہیں بگڑے گا۔ نماز آتی ہے تمہیں؟ ہاں، نماز پڑھا کرو، ہر بلا تم سے دور رہے گی۔ ٹھہرو، پہلے میں تمہارے گرد حصار بنا دوں۔ میں نے درود پاک کا تحفظ اپنے اور اس کے لیے حاصل کیا اور پھر پورے اعتماد کے ساتھ حصار میں بیٹھ گیا۔ مجھے خوش دلی سے اپنے بارے میں کچھ بتاؤ گے اکرام احمد؟ آپ حکم دیں گے تو ضرور بتاؤں گا۔ حکم نہیں، اگر تمہارا دل چاہے تو، ورنہ کوئی مجبوری نہیں ہے۔ میرا دل چاہتا ہے، کیونکہ میں نے اس کے طلسم میں گرفتار ہو کر 2 بار آپ کی جان لینے کی کوشش کی ہے۔ میں نے تمہیں بے گناہ قرار دے دیا ہے۔ شکریہ مسعود بھائی، آپ نے مجھ پر اعتبار کر لیا، ورنہ آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو نہ جانے میرا کیا حال کرتا۔ اپنا نام بتا چکا ہوں،
میں نے اور میری بہن نے بچپن ہی سے دکھ اٹھائے ہیں۔ بڑی انوکھی کہانی ہے میری۔ میں بستی جونا پوری کا رہنے والا ہوں۔ میرے والد نظام احمد مرحوم ایک مسجد کے پیش امام تھے۔ اپنے اصولوں میں بہت سخت تھے وہ، پھر گھر والوں کے ساتھ بھی ان کا یہی سلوک تھا۔ ہولی کے موقع پر کسی ہندو نے ان پر رنگ پھینک دیا۔ انہوں نے اسے اتنا مارا کہ وہ مر گیا۔ والد صاحب گرفتار ہو گئے اور انہیں موت کی سزا ہو گئی۔ ان کی موت کے بعد ہم بے سہارا ہو گئے۔ ہمارے جینے کا اور کوئی سہارا نہیں تھا۔ ماں والد صاحب کی گرفتاری کے بعد سے ہی بیمار رہنے لگی تھی، فاقہ کشی اور بے کسی کی زندگی گزارنے لگے، اور ہم بستی کے ہندوؤں کی نفرت کا الگ شکار تھے۔ رشتے کے ایک ماموں بھرسنڈا میں رہتے تھے، مجبور ہو کر بھرسنڈا چلے گئے۔ کہاں؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ بھرسنڈا کے نام کے ساتھ مجھے مہاوتی یاد آ گئی تھی، مگر پھر یہ بھی یاد آ گیا کہ عالم استقراق میں اس نوجوان کو میں نے مہاوتی کی قید میں دیکھا تھا۔ بھرسنڈا، اس نے جواب دیا۔ پھر؟ ماموں خود غریب آدمی تھے، بال بچوں والے تھے، ہمارے ساتھ مہربانی سے پیش آئے مگر ہمارے لیے زیادہ کچھ نہ کر سکے۔ ماں کا انتقال ہو گیا، کچھ عرصے کے بعد ماموں بھی مر گئے، اور میں محنت مزدوری کر کے اپنی بہن کا پیٹ بھرنے لگا۔ بھرسنڈا ماموں کی وجہ سے آیا تھا، نہ وہ رہے نہ ماں رہی، چنانچہ میں بہن کو لے کر جونا پوری واپس آ گیا۔ یہاں زندگی کچھ بہتر گزرنے لگی، مگر بہن کا خیال دل میں چٹکیاں لیتا رہتا تھا۔ وہ اب میری ذمہ داری تھی اور اس کے مستقبل کے لیے میں پریشان رہتا تھا، مگر کچھ نہیں بن پا رہا تھا۔ وقت گزرتا رہا مگر میرے حالات خراب تر ہوتے گئے۔ جہاں نوکری کرتا تھا وہاں کچھ دوست بن گئے تھے، یہ جوا اور سٹا کھیلتے تھے۔ انہوں نے مجھے بھی سٹا کھیلنے کی لت لگا دی اور میں باقاعدہ سٹا کھیلنے لگا۔ کبھی تھوڑا بہت جیت بھی جاتا تھا، مگر اس طرح کے بعد میں سب برابر ہو جاتا تھا۔ دیوان لال میرا دوست تھا، وہ سٹے کا نمبر معلوم کرنے کے لیے جنتر منتر کرتا رہتا تھا، جوگیوں، سنیاسیوں اور سادھو سنتوں کے پھیر میں پڑا رہتا تھا۔ ایک دن شمشان گھاٹ پر ایک سادھو دھونی رمائے نظر آ گیا، بڑا بدشکل آدمی تھا۔ دیوان لال وہاں جا کر بیٹھ گیا۔ سادھو مہاراج کی آنکھیں بند تھیں اور وہ کوئی منتر پڑھ رہے تھے۔ تھوڑے فاصلے پر ایک نئی جلی ہوئی چتا موجود تھی جس میں بہت سی انسانی ہڈیاں نظر آ رہی تھیں۔ سادھو مہاراج کچھ دیر تک منتر پڑھتے رہے، پھر انہوں نے بند مٹھی کھولی اور چتا کی طرف ہاتھ اٹھا دیا۔ ہم نے دیکھا کہ جلا ہوا مردہ جس کی ہڈیاں بکھری ہوئی تھیں اپنی ہڈیاں سمیٹ کر اٹھنے لگا اور پھر چتا سے نکل کر سادھو مہاراج کے سامنے پہنچ گیا۔ دیوان لال تو دہشت سے چیخ مار کر بھاگ گیا تھا، لیکن میرے اعصاب شل ہو گئے تھے۔ میں وہاں سے بھاگنے کی کوشش میں کامیاب نہ ہو سکا اور وہیں کھڑا تھر تھر کانپنے لگا، لیکن دیوان لال کی چیخ سادھو مہاراج نے سن لی تھی اور وہ چونک پڑے اور انہوں نے بھاگتے ہوئے دیوان لال کو دیکھا۔ پھر ان کی نظریں مجھ پر آ کر ٹک گئی۔ ان کی آنکھوں میں شدید غصے کے آثار تھے اور وہ بری طرح سرخ ہو رہی تھیں، لیکن رفتہ رفتہ میں نے محسوس کیا کہ ان کی آنکھوں کا غصہ ختم ہوتا جا رہا ہے اور ان کے چہرے پر حیرت کے آثار بکھر گئے ہیں۔ پھر ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی اور انہوں نے سیدھا ہاتھ اٹھا کر سامنے کھڑے ہوئے مؤدب مردے کو اشارہ کیا اور بولے، جا جا، بھاگ جا، بھاگ جا، اور مردہ خاموشی سے واپس جا کر اپنی چتا میں لیٹ گیا۔ سادھو مہاراج دلچسپی کی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ پھر انہوں نے کہا، کیا بات ہے بالکا، کیسے آ بیٹھے میرے پاس؟ اور کون تھا وہ کم دلا جو بھاگ گیا؟ میرے منہ سے خوف کے مارے آواز نہیں نکل پا رہی تھی۔ بمشکل تمام میں نے ہاتھ اٹھائے اور انہیں جوڑ کر عاجزی سے بولا، معافی چاہتا ہوں سادھو مہاراج، معافی چاہتا ہوں۔ وہ کم وقت دیوان لال مجھے اپنے ساتھ لے آیا تھا، ورنہ میں آپ کو پریشان نہ کرتا۔ نہیں نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، سٹے کا نمبر معلوم کرنے آیا ہے نا؟ جی 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 مہاراج۔ دولت کمانا چاہتا ہے دولت کمانا چاہتا ہے؟ سادھو مہاراج ہنستے ہوئے بولے۔ میری ہمت بن گئی، وہ مجھ سے مہربانی سے پیش آ رہے تھے۔ میں نے گردن جھکا کر کہا، بہت غریب آدمی ہوں مہاراج، بڑا غریب آدمی ہوں، اگر آپ مہربانی کر دیں تو میری مشکل دور ہو سکتی ہے۔ مشکل تو ہماری بھی دور ہو سکتی ہے بالک، چل ٹھیک ہے، نام کیا ہے تیرا؟ اکرام احمد، میں نے جواب دیا اور سادھو مہاراج کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ بڑی مکروہ اور خوفناک ہنسی تھی ان کی، مجھے بے حد ڈر لگا، لیکن خود کو سنبھالے رکھا۔ ہو سکتا ہے دیوان لال کی تقدیر میں دولت نہ ہو اور میرا کام بن جائے، ایسے لاتعداد واقعات سنے تھے میں نے، اور اس وقت سادھو مہاراج کی نرمی یہی بتا رہی تھی کہ میرا کام بننے والا ہے۔ ان کی ہنسی کی وجہ میری سمجھ میں بالکل نہیں آئی تھی۔ انہوں نے کہا،
7 और 9 खेल ले, जा 7 और 9 खेल ले, और ये ले पैसे और 7 और 9 पर लगा दे, जा चल भाग जा, याद रखना, हमें याद रखना। मैंने अपने दिल में बेपनाह खुशी महसूस की। साधु महाराज ने मुझे मुट्ठी भर के चांदी के रुपए दिए थे, जिन्हें मैंने बड़ी अकीदत से कबूल कर लिया था। इतने रुपए, सच्ची बात यह है कि साल हर साल से नहीं देखे थे मैंने। सट्टे का नंबर ना भी लगाता तो ये रुपए ही मेरे लिए बहुत दिन तक काम दे सकते थे। लेकिन वहां से पलटा, खुशी से कदम बोझल हो रहे थे। बनवारी लाल की दुकान पर आकर मैंने 7 और 9 के नंबर लगा दिए, सारे रुपए लगा दिए, और वो भी जो अपने पास मौजूद थे, इस ख्याल के तहत कि शायद मेरा काम बन ही जाए। और यही हुआ, नंबर निकला और इतनी दौलत मिल गई मुझे कि मैं नींद बेहोशी की कैफियत में घर में दाखिल हुआ। बहन के सामने दौलत के अंबार लगा दिए तो उस पर भी नींद खशी की सी कैफियत तारी हो गई। इसने कहा, भैया कहाँ से लाए ये पैसे, खुदा के लिए सच बता, कहीं कोई गलत काम तो नहीं किया। पागल है तू, बस ये समझ ले हमारे दुलद्दर दूर हो गए, तू भी ऐश करेगी, और अब देखना कि मैं भी क्या करता हूँ। खाने पीने का सामान लाया। मुझे वो शाम याद है मसूद भाई, मेरी बहन बहुत खुश थी, मैं भी बेपनाह खुश था। मैंने पैसे जमीन में एक हंडिया में डालकर दफन कर दिए, बस इतने निकाल लिए कि हमारा काम चलता रहे। थोड़े से पैसे मैंने दीवान लाल के लिए भी निकाल लिए थे, और दूसरे दिन दीवान लाल मेरे पास आ गया। उसे पता चल गया था कि मैं सट्टे में बहुत बड़ी रकम जीता हूँ। वो अफसोस करने लगा कि वो डर कर क्यों भाग आया। बहरहाल अच्छा आदमी था, कोई खास बात ना की उसने, बल्कि पैसे लेने से भी इनकार कर दिया जो मैंने इसके लिए निकाले थे। लेकिन मैंने अपने दोस्त को महरूम नहीं रखा और दीवान लाल को मजबूर कर दिया। दूसरा और तीसरा दिन गुजर गया। सट्टे का नंबर एक बार लग गया था और मेरे दिल में ये आरज़ू थी कि खुदा करे साधु महाराज फिर से मिल जाएं। वहां पहुंचा जहां साधु महाराज पहले मिले थे, लेकिन शमशान घाट के पास वो जगह खाली पड़ी हुई थी। अलबत्ता दीवान लाल मुझे वहां मिल गया था। मुझे देखकर कि सियानी सी हंसी हंसकर खामोश हो गया। साफ जाहिर था कि वो साधु महाराज की तलाश में आया है, लेकिन अब वो मौजूद नहीं थे। रात के तकरीबन 8:30 बजे होंगे। सर्दियों की रातों में 8:30 बजे का मकसद ये है कि रात आधी के करीब हो गई। बस्ती सुनसान पड़ी थी। किसी ने हमारे दरवाजे पर दस्तक दी। मैंने दरवाजा खोला और साधु महाराज को देखकर हैरत से मेरा मुंह खोले का खुला रह गया। वो मुस्कुरा दिए और बोले, अंदर आने को नहीं कहेगा बालक। आप आइए 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 साधु महाराज आइए, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप मेरे इस गरीब खाने पर तशरीफ लाएंगे। साधु महाराज अंदर आ गए। दालान से गुजरकर उन्होंने कोठे के दरवाजे से कदम रखा और फिर उछलकर पीछे हट गए। यूं लगा जैसे इनके बदन पर बिजली का झटका लगा हो। एक लम्हे के लिए उनके चेहरे पर नागवारी के आसार फैल गए। फिर वो आहिस्ता से बोले, आ बाहर आ, तुझसे बात करनी है। आप अंदर आ जाइए महाराज, आपका घर है, आ जाइए। मगर महाराज अंदर आने की बजाय घर के दरवाजे से बाहर निकल गए थे। मैं उनके साथ बाहर आ गया था। काफी दूर पहुंचकर वो एक पुलिया पर बैठ गए। फिर मुझे देखकर बोले, नंबर लगा था? हाँ महाराज, आपकी मेहरबानी से मेरे दिन फिर गए। दिन फिर गए? तू इन्हें दिन फिर ना कहता है, 4 पैसों में कहीं दिन फिरते हैं। साधु महाराज ने कहा, हम बहुत गरीब लोग हैं महाराज, हमारे लिए तो ये पैसा बड़ा खजाना है। माता पिता मर चुके हैं तेरे? हाँ महाराज। और कौन है घर में? बस एक बहन है। बहुत मोहब्बत करता होगा इससे। जी साधु जी, दुनिया में अब मेरा इसके अलावा और कोई नहीं है। आप अंदर आइए, बैठिए, मुझे खुशी होगी। नहीं, वहां तेरी इबादत की किताब रखी है, धर्म किताब। तेरे पिता क्या करते थे? मस्जिद में पेश इमाम थे। चल छोड़, एक बात बता। जी महाराज। जंतर मंतर से लगाव है तुझे? कोई चिल्ला खींचेगा? कुछ सिखाऊंगा, ये भाग है तेरे कि हम तुझे कुछ सिखाना चाहते हैं, वरना हजारों पीछे हाथ बांधे फिरते हैं। चिल्ले से क्या होगा साधु महाराज? फिर तुझे किसी से सट्टे का नंबर नहीं पूछना पड़ेगा। लक्ष्मी तेरी दासी होगी, जिधर उंगली उठावेगा सोने के अंबार लग जाएंगे। राज रानी होगी तेरी बहन, जीवन स्वार्थ हो जाएगा तेरा। इसके बदले में तुझे हमारे कुछ काम करने होंगे। क्या? मैंने पूछा। वो बाद में बता देंगे तुझे। मैं मंत्र सीखना चाहता हूँ महाराज। हाथ दे हमारे हाथ में। साधु ने अपना हाथ फैला दिया और मैंने अपना हाथ उसके हाथ में रख दिया। वो बोला, बहुत बड़े काम का बीड़ा उठाया है तूने, निभा सकेगा? क्यों नहीं महाराज। बीच से तो नहीं भागेगा? नहीं। फिर यूं करना, कल शमशान घाट आ जाना, दिन के 12 बजे से कुछ पहले।
ٹھیک 12 بجے ہم تجھ سے وچن لیں گے، اور سن، اپنی بہن سے کہہ کر آنا کہ کچھ دنوں کے لیے کہیں جا رہا ہے، کوئی 40 دن لگ جائیں گے واپسی میں۔ 40 دن؟ میں نے گھبرا کر کہا۔ پورے 40 دن؟ مگر میری بہن اکیلی رہے گی کیا؟ سو تو ہے، مگر اس کے بعد کیا ہوگا یہ سوچ بھی نہیں سکتا تو؟ جتنی چاہے کا دولت حاصل کر لے گا، جس طرف نظر اٹھاوے گا لوگ نظریں جھکا لیں گے تیرے سامنے، تیرا بڑا مقام ہوگا، غریبوں کو امیر اور امیروں کو غریب بنا دے گا تو، کوئی دم نہ مارے گا تیرے سامنے۔ بہن کو اپنی پسند سے جہاں چاہنا بہانا، بول کیا کہتا ہے؟ میری آنکھوں میں نہ جانے کیا کیا خواب سما گئے تھے۔ میں نے جلدی سے کہا، میں تیار ہوں، کل تک اور سوچ لینا۔ میں نے سوچ لیا ہے، وچن دینا پڑے گا تجھے، سوگند کھانی پڑے گی، اور جب سوگند کھائے گا تو اسے نبھانا پڑے گا، نہیں نبھائے گا تو مصیبتوں میں پھنس جائے گا، پھر چھٹکارا مشکل ہوگا۔ میں تیار ہوں مہاراج، کل 12 بجے آ جانا۔ آ جاؤں گا، میں نے جواب دیا، اور سادھو ایک دم واپسی کے لیے مڑ گیا۔ میں نے اس کے پیچھے پیچھے قدم اٹھانے چاہے، مگر ہل بھی نہ سکا، میرے قدم جم گئے تھے۔ پھر جب وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا تو میرے پاؤں کھل گئے۔ مجھے بڑا خوف محسوس ہوا تھا، مگر میں نے خود کو سنبھال لیا اور گھر کے اندر آ گیا۔ بہن کو میں نے اصل صورتحال نہیں بتائی تھی، اور سادھو مہاراج کے بارے میں یہ کہہ کر ٹال دیا کہ وہ دیوان لال کے رشتے دار تھے اور میری نوکری کے لیے آئے تھے۔ نوکری کے لیے؟ میری بہن نے پوچھا۔ ہاں، دیوان لال کے کہنے پر انہوں نے میرے لیے بڑی اچھی نوکری تلاش کی ہے۔ سچ بھیا، یہ تو بڑی اچھی خبر ہے۔ ہاں، کل مجھے جانا ہوگا، بستی کے باہر، شاید چندوسی، واپسی میں مہینہ سوا مہینہ لگ جائے گا۔ اور میں اکیلی رہوں گی کیا؟ شمشاد چچا سے کہہ جاؤں گا، حسینہ چچی تیری خبر رکھیں گی، پیسے تیرے پاس موجود ہیں، کسی کو ہوا تک نہ لگنے دینا، آرام سے نکال نکال کر خرچ کرتی رہنا۔ سوا مہینے کے بعد میں واپس آ جاؤں گا، اور اگر نوکری اچھی ہوئی تو تجھے بھی ساتھ لے جاؤں گا۔ میری معصوم بہن تیار ہو گئی۔ شمشاد چچا اور حسینہ چچی ہمارے پڑوسی تھے اور بڑے ہمدرد لوگ تھے، ہمارا بہت خیال رکھتے تھے۔ میں نے ان دونوں کو بھی یہی کہانی سنائی اور اس طرح اپنی بہن کے لیے بندوبست کر دیا۔ ساری رات خوشی کے مارے نیند نہیں آئی تھی۔ نہ جانے کیا کیا سوچتا رہا تھا میں مسعود بھیا، خوبصورت کوٹھیاں، شاندار کاریں، اور نہ جانے کیا کیا۔ دوسرے دن اسی طرح تیاریاں کی جیسے شہر سے باہر جا رہا ہوں۔ 12 بجے سے پہلے شمشان گھاٹ پہنچ گیا، مگر وہاں بہت سے لوگ موجود تھے، نئی چتا بنائی گئی تھی اور کسی مردے کی ارتھی لائی جا رہی تھی۔ میں وہاں سے دور ہٹ گیا اور ایک سنسان گوشے میں جا کر بیٹھ گیا۔ ٹھیک 12 بجے اچانک میرے پیچھے آہٹ ہوئی اور میں نے سادھو کو وہاں کھڑے پایا۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرا دیا۔ آ گیا بالک؟ ہاں مہاراج، ادھر تو مردہ جلایا جا رہا ہے۔ ہاں، میں تو پریشان ہو گیا تھا۔ کیوں؟ سوچ رہا تھا کہ کہیں ان کی وجہ سے آپ یہاں نہ آئیں۔ جواب میں سادھو نے قہقہہ لگایا اور بولا، تماشا دیکھے گا؟ تماشا؟ ہاں، میری شکتی کا تماشا۔ شاید تو مجھے کوئی معمولی جوگی یا سنیاسی سمجھتا ہے۔ باولے، میں شنکھا ہوں، پدم شنکھا، بھوریا چرن ہے میرا نام، کالے جادو کے سنسار کا سب سے بڑا نام ہے یہ۔ دیکھ، تجھے تماشا دکھاتا ہوں، ادھر دیکھ۔ اس نے مجھے ان لوگوں کی طرف متوجہ کیا جو چتا کے قریب تیاریوں میں مصروف تھے۔ ارتھی چتا کے قریب رکھی ہوئی تھی، پنڈت اشلوک پڑھ رہا تھا۔ اچانک ارتھی پر پڑے ہوئے مردے نے ایک چنگھاڑ ماری اور آس پاس کھڑے لوگ چونک کر اسے دیکھنے لگے۔ یہاں سے مردہ صاف نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن اس کے بدن میں جنبش محسوس ہو رہی تھی، اور پھر اس نے اپنے بدن پر چمٹے ہوئے کپڑے کے بند توڑ دیے اور دوسری چنگھاڑ مار کر کپڑے اتار کر پھینکے۔ قریب کھڑے لوگوں میں بھگدڑ مچ گئی، وہ چیختے چلاتے ایک دوسرے کو پھلانگتے جدھر منہ اٹھا دوڑ پڑے۔ اس طرح سر پر پاؤں رکھ کر بھاگے تھے کہ وہ بتا نہیں سکتا۔ مردہ ارتھی کے قریب کھڑا ہوا تھا، آن کے آن میں لوگوں کا صفایا ہو گیا۔ اب وہاں چڑیا کا بچہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا